ربیہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اس کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ کیا پتہ یہ کیسی عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی بلند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے اپنا کچھ تعارف کرایا۔ دروازہ کھلا اور 4 لڑکیاں باہر نکلیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں نے اپنے کان دروازے سے لگا دیے۔ وہ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی، اسے لو اور جلدی سے پکا لو۔ اندر سے گوشت کے کٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے کراہت محسوس ہوئی۔ میں نے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے بقیہ لوگ ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، اچھے اور شریف لوگوں میں ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور انتقال کر گیا۔ جو کچھ اس نے چھوڑا ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اس حال میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہم 4 دن سے فاقے سے ہیں۔ اس کا حال سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بے چین دل کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے۔ میں نے کہا، لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نیکسٹ 600 درہم تھے وہ بھی لیے، اور 100 درہم کی ضروریات زندگی خریدیں اور باقی درہم سامان میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور وہ سارا سامان اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے تاکہ تجھے اپنے دیے پر افسوس نہ ہو۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرا دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا کرے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی کہنے لگی، اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ ہی میں رکا رہا یہاں تک کہ حج ختم ہو گیا اور وہ واپس لوٹ آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں اور ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب وہ قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنی حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو میرا ایک عزیز کہنے لگا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، ایک ایسے شخص کی دعا جو دروازے کی حاضری سے بھی محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمار نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں میرا بھائی کہنے لگا کہ تم نے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت ہجوم کی وجہ سے یہ تھیلی میرے پاس نہیں رکھوائی تھی۔ میں نے جب وہ تھیلی کھولی تو اس میں ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس تھیلی کو لے کر گھر آیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
میں نے سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیہ، ہم اس پر آخر کتنے گواہ قائم کریں کہ تو نے حج کیا؟ تو مانتا ہی نہیں۔ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی اپنا خرچ صدقہ کر دیا اور تجھے خرچ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا حج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس سے فرما دیا کہ وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے اس کا عوض یہ دیا کہ 600 درہم کے پیچھے 600 دینار عطا کیے۔ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں واقعی 600 دینار تھے۔